ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کر کر عورتوں کے رہنے کے بارے میں کہ عورتیں گھر میں کس طرح رہیں، عورتوں کو معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تو عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا. عورت کی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام رکھا ہے عورت کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عورت کو اگر اتنا مقام ملا ہے تو وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے. اب ہمیں اور عورتوں کو، اب دیکھو ہمارے بارے میں تو ہر جمعے میں بات ہوتی رہتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ خواتین کے بارے میں بھی کوئی بات ہو، تاکہ ہم لوگ یہاں سنیں اور ان کو جا کر بتائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورتوں کا بہت مقام رکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے مکے کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان میں کیا کرتے مکے والے، جب مخصوص ایام ہوتے تھے ان کے مہینے میں، تو ان کو کہیں دور چھوڑ کر آ جاتے تھے، کہیں دور چھوڑ کر ان کو آ جاتے تھے. جب تک وہ مخصوص ایام چلتے تھے ان کا ہاتھ کا پانی بھی کوئی پینا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ عورتوں کا مقام تھا. اور اس کے بعد جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو 2 سال کے واسطے کہیں باہر چھوڑ دیتے تھے، اپنے قبیلے سے، بستی سے باہر چھوڑ دیتے تھے 2 سال تک، اور اس کو کوئی کھانا پینا کچھ نہیں، اپنے جنگلوں میں پھرتے رہو، جو ملے اس کو کھا لو. اگر 2 سال تک، کہاں 2 سال تک زندہ رہتی تھی، 2 سال کے اندر مر جاتی تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت 2 سال کے بعد تک زندہ رہتی تھی تو اس کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ عورتوں کا یہ حال تھا اس زمانے میں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی 4 حیثیتیں رکھی. عورتوں کی 4 حیثیت رکھی، اور یہ جو 4 حیثیت ہیں یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب کا تعارف کریں، کسی بھی مذہب کو پڑھ لیں، آپ کسی بھی مذہب میں کہیں چلے جائیں اپنی دنیا کے اندر، کہ جو حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی رکھی ہے وہ کسی نے بھی اپنے مذہب میں ایسی حیثیت نہ رکھی اور نہ کسی کی ہے. پہلی حیثیت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے سے پہلے اس کا ایمان آدھا رہتا ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو تمہاری بیوی کے آنے سے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے آدمی کا ایمان بھی مکمل نہیں تھا. اب کیوں ایمان مکمل ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ اب شادی ہو گئی، یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، اور جو باہر کی جتنے خرافات چل رہے ہیں ان خرافات سے بچے گا. تو اب اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے. تو ایک وہ عورت جس نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے ایمان کو مکمل کیا ہے، تو یہ حیثیت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہمارے حضور نے حیثیت رکھی ہے. اور دوسرے جو حیثیت رکھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، بیٹی ہے تو تمہاری آبرو ہے، تمہارا اس پر حق ہے بیٹی کا، کہ بیٹی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو کھانا کھلانا، اس کو گھر میں رکھنا ہے، تمہارا حق ہے، تمہاری عزت ہے. اور جو چوتھی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ تو بڑی کمال کی ہے، کہ اگر کوئی ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، چاہے قرآن کا حافظ ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، کوئی بھی ہے، تو ہر آدمی، ہر ولی، ہر قطب ابدال جنت کی تلاش میں رہتا کہ کسی طرح مجھے جنت مل جائے، کسی طرح مجھے جنت مل جائے. اب جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب جنت کو اگر تلاش کرنا ہے، کوئی کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، اگر اس کو جنتی بننا ہے، جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے.
تو عورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حیثیتیں بتا دی. اس کو ماں بنایا تو کیا عزت ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے. آج ہمارے سامنے ہے تو قدر نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے نہیں ہے، جو چلے گئے، ان کو معلوم ان کی قدر کیا ہے. آج نہیں ہے ہمارا، آج ہے نا، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اگر ہمارے والدین ہم کو کوئی بات سمجھاتے اچھی تو ہمیں بری لگتی. آج ہمارے نظروں میں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہمارے والدین سب سے بڑا دشمن ہے کہ مجھے روکتا ہے آوارہ گردی کرنے سے. اور بھائی والدین کو پتہ ہے کہ والدین یعنی کوئی بھی اگر والد ہے، والدہ ہے، کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا جو ہے بدماش بنے اور گنڈا بنے اور میرا بیٹا چور بنے. کوئی نہیں چاہتا. سب یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرا نام روشن کرے، کوئی اچھا کام کرے. لیکن جب اچھے کام کی طرف بچوں کو بلاتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. ارے میرے والد صاحب مجھے روکتے رہتے، وہ دعا کرتے رہتا کب والد صاحب گھر سے جائے اور کب میں آوارہ گردی کے ساتھ گھوموں. اس لیے ہم اصل میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں، سمجھانے والے بہت ہیں، لیکن اب ضرورت ہے سمجھنے والوں کی. آج کل ہمارے دوست کیسے ہیں؟ ہمارے دوست کیسے؟ ہمارا تو آوارہ. اور حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کو معلوم کرنا ہو کہ اس آدمی کی عادت اخلاق کیسے ہیں تو اس کو دوستوں کو دیکھے اس کے دوست کیسے ہیں. اگر اس کے دوست آوارہ ہیں، اگر اس کے دوست شرابی ہیں، شرابی اس کے دوست ہیں، اور سگریٹ پینے والے اس کے دوست ہیں، اور آوارہ گردی فلمیں دیکھنے والے اگر اس کے دوست ہیں، تو سمجھ لینا یہ آدمی بھی ایسا ہی ہے. اگر اس کا دوست اچھے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر کسی آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں چیک کرنا ہو، اپنے ایمان کے جو ہے جائزہ لینا ہو کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میں کن لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں. اگر میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں تو سمجھے ہاؤ میرا ایمان ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی ایمان کام چلاؤ ٹھیک ٹھاک ہے، مکمل ہے، ابھی میں ایمان پر ہوں، میرے دل میں بھی ایمان ہے. اگر وہ آدمی اس کے دوست شرابی کبابی ہیں اور اس کے دوست گنڈے بدماش ہیں جو ہمیشہ سارے دن لڑکیوں کے پیچھے پھرتے رہتے، ایسے اگر دوست ہیں، سگریٹ پینے والے دوست ہیں، تو آدمی سمجھ جائے کہ میرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اور ہمارے دوست ایسے زیادہ ہیں، اور ہم کو پسند بھی ایسے لوگ جو سگریٹ پیتے اور آوارہ گردی کرتے. ایسے تو ایسے دوست خود بچے ہم. اب ہمیں کوئی بتائے گا، کوئی سمجھائے گا، وہ زمانے نہیں ہے. کوئی کسی کی خود سمجھنا کہ مجھے کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے اور مجھے کیسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 4 حیثیتیں دی، اور یہ حیثیتیں جو ہیں وہ اسلام سے پہلے نہیں تھی. اب اسلام ملنے کے بعد جب عورت کو یہ مقام ملا ہے، ایک عورت جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، اگر وہ ایک عورت بازاروں میں بنا پردے کے پھرتی تو کیا گناہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا نام دیوس ہے. وہ دیوس کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ آدمی ہے کہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی جو ہے اس کو سنگائی نہیں جائے گی، یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اور جنت کی جو خوشبو ہے، جب آدمی جنت میں جائیں گے تو جنت کی خوشبو کو آدمی جنت میں جانے سے 500 سال پہلے اس کو محسوس کر لے گا. یعنی 500 سال پہلے اس کو خوشبو آ جائے گی، ہاں بھائی مجھے جنت میں جانا ہے. لیکن فرمایا کہ جو دیوس ہے، دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی، جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گا. کیوں؟ فرمایا کون ہے دیوس؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیوس وہ ہے کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی ماں اور جس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے بے حیائی آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے، بازاروں میں جا رہی ہے اور اس کی اجازت کے بنا جا رہی ہے اور وہ اس کو نہیں روک رہا، تو فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے دیوس ہے، یہ آدمی دیوس ہے. اور کل قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی جنتی ہے، اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا، وہ جنت کے دروازے پہ چلا جائے گا. تو فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو پکڑ کر وہاں سے جہنم میں لے کے جائے گا. تو پریشان ہو جائے گا، ارے میں تو جنتی ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حساب کتاب کو آسان کر دیا ہے اور مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت ہوگی، میں تو جنتی ہوں، لہٰذا تم مجھے جہنم میں کیوں لے کر جا رہے ہو. تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو جو جنتی بنا ہے اور جو تیری مغفرت ہوئی ہے یہ تیرے اعمالوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیرے گھر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو گناہ کر رہے تھے لیکن تو نے ان کو روکا نہیں. وہ کہے گا وہ کون ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری بہن ہے، وہ تیری بیٹی ہے، وہ تیری ماں ہے. کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی خیال کریں کہ ہمارے گھروں میں کوئی نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، اور کل قیامت کے دن جب اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اگر اس عورت کو نہیں روکا تو ایک اس کا بھائی، ایک اس کا بیٹا اور ایک اس کی اولاد، ایک اس کا شوہر. باپ بھائی اولاد شوہر.
تو یہ 4 آدمی نے اگر عورتوں کو نہیں روکا، پردے سے نہیں روکا، نماز پڑھنے لائے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی کے گھر میں کوئی بے نمازی عورتیں ہیں اور بے پردہ عورتیں ہیں تو ان کے پیروں میں گر جائیں، ان سے گڑ گڑائیں، ان کے سامنے روئیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو مخاطب کر کے نام لے کر فرمایا کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو چھپا کر باہر نکلیں، اور کوئی موٹی چادر، اللہ تعالیٰ نے خود نام لے کر بتایا کہ موٹی چادر اپنے بدن پر ڈھک کے باہر نکلے، اپنے بدن پر ڈھک کر باہر نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جس طرح جاہل کرتے ہیں اور جس طرح یہ غیر قوم کرتے ہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ کبھی تم اپنے آپ کو ان میں سے سمجھ لو کہ جیسا غیر کریں گے میں بھی ویسے کروں گا، تم ان میں سے نہیں ہو۔ تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو تیار کیا ہوا ہے، تم ان میں سے نہیں ہو، کبھی تم ان میں سے ہو جاؤ، اور جس طرح جاہل کرتے تم اس طرح نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ آپ نماز پڑھو، آپ پردے کرنے کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ کیوں؟ آگے سورت یہ آج ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں خواتین کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو مخاطب کر کے یاد فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی کہ آپ اپنی جو بیویاں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں اور جتنی بھی پورے دنیا کی جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں ان کو آپ فرما دیں کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ باہر نکلیں، پردے کے ساتھ باہر نکلیں، تاکہ ان کی پہچان نہ ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہ جو جانے والی ہے جب پردے میں جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ جوان ہے بوڑھی ہے۔ اور آج کل جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں، آج کل جو حادثات ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنی بچیوں کو ریپ کر کے مرڈر کر کے مار دیے، یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ پردے میں نہیں رکھا۔ کاش کہ ہماری بچیاں پردے میں رہتی، ہمارے بچیاں پردے میں رہتی اور ہماری بیویاں پردے میں رہتی تو یہ حادثے نہ ہوتے۔ ان حادثے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے ہماری بچہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل کے گھروں سے باہر نکل گئے، گھروں سے بالکل باہر نکل چکے ہیں، تو اب ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ہمیں گھر کے اندر ہمارے کھانا پکانے والی کون ہے؟ ہماری بیوی ہے یا ہماری بیٹی، ہماری بہن ہے، اور ہم رات دن کما کے تھک جا رہے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی بے نمازی ہے، ایک آدمی اگر بے نمازی ہے اور وہ آدمی اس گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اس بے نمازی کی وجہ سے جو اس کے آس پاس 40 گھر ہیں ان 40 گھروں میں اس کی نحوست پہنچتی ہے، یعنی اس کے گھر میں یہ بے نمازی ہے لیکن اس کی بے نمازی کی جو بے برکتی ختم ہو گئی ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر کی جو برکت ختم ہو گئی ہے، وہ اس کے جو آس پاس 40 گھر ہیں ان 40 گھر کو بھی آدمی لے ڈوبے گا، ان کی بھی برکتیں ختم ہو گئی۔ جب 40 گھر تک نحوست جاری اور جس گھر میں ہماری مائیں بہنیں رہ رہی ہیں، ہماری بیوی رہ رہی ہے، ہماری بیٹیاں رہ رہی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو ہم چاہے کتنا بھی کما لیں اور کتنا بھی ہم جو ہے بزنس کر لیں تو ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ ہمارے گھر میں برکت جب آئے گی جب ہمارے جو گھر میں کھانا بنانے والے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ کھانا بنانے والی وہ نماز پڑھیں گی، وہ ذکر کریں گے، استغفار پڑھیں گے، اور جب انہی ہاتھوں سے وہ کھانا بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت رکھیں گے۔ آج ہمارے کھانے کی برکت اسی لیے اڑ گئی، کتنا بھی کما لو برکت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھانا ایک ایسے انسان کے ہاتھ سے پکایا جس نے جو نماز پڑھنا جانتا نہیں۔ آج ہماری کتنی خواتین ہیں گھروں میں جن کو کلمہ تک نہیں یاد، یعنی ایک خواتین آپ پکڑ لو کوئی بھی، ایک خواتین کو 6 کلمے بھی یاد نہیں ہے، ایک خواتین کو اپنے جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، مردوں سے زیادہ عورتوں کے ساتھ پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں لیکن اپنے مسائل کو نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ شریعت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ماہواری سے پاک ہو گئی اور وہ اتنی دیر میں وہ اس وقت پاک ہوئی کہ ابھی ظہر کا وقت یا فجر کا وقت کوئی بھی وقت ختم ہونے والا تھا اور 1 منٹ باقی ہے، اس نے غسل کر لیا اور اب اتنا وقت ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے گی، چاہے وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، لیکن اس پر یہ نماز فرض ہو گئی جس نمازوں میں پاک ہو گئی۔ آج ہماری خواتین نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، آج ہماری خواتین نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مکے کی گلیوں کے اندر سے، مکیوں کی گلیوں کے اندر جب گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، تو انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے خود غسل کیا اور خود کپڑے پہن لیے اور اپنی خادمہ سے کہا کہ میں نے غسل کر لیا، کفن بھی پہن لیا ہے، اب میں لیٹ رہی ہوں اور میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اب حضرت علی جو آئیں گے تو ان سے فرمانا ہے کہ مجھے دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کفن دینے کی ضرورت ہے،
نہ مجھے غسل کی ضرورت، نہ کفن دینے کی ضرورت، میرا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، لہذا مجھے انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانا، مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں، مجھے رات کو دفنانا کہ میری نماز، میری جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے بھی بڑی بات، آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے بال تھے، کتنے بڑے بال تھے، حسن اور حسین نے بھی ان کے بال کو نہیں دیکھا، حالانکہ وہ تو ان کے بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں سے کسی نے پوچھا نا بعد میں کہ آپ نے تو، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نے اپنی والدہ کے کبھی بالوں کو دیکھا ہی نہیں کہ اب ہماری والدہ کے بال کیسے ہیں۔ آج ہماری عورتیں ہیں، پورے محلوں کو پتہ ہے ان کے بال کیسے ہیں، پورے محلوں کو پتہ ہے، اور ہماری عورتیں گھر سے جاتی اس لیے تاکہ ہمارے بالوں کو دیکھیں لوگ۔ تو حضور نے فرمایا جو عورت گھر سے شوہر کی اجازت کے بنا نکلے بے پردہ، تو فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر جتنے نیک لوگ ہیں دنیا میں سب کی لعنت ہے۔ تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی اس کو جنت میں پہنچا نہیں سکتا، اور اس کو جہنم میں جانا بالکل طے ہے۔ تو ہم لوگ پہلے ارادہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت سے پہلے فرما دیا کہ میرا جنازہ بھی، میرا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، بس حضرت علی سے فرمائے کہ میرا نماز جنازہ پڑھیں اور مجھے رات میں دفن کریں۔ کب؟ مجھے رات میں دفن کریں۔ کیوں رات کو دفن کرنا؟ کہ دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جب ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے کہ یہ آدمی گنہگار ہے، لیکن جب نیک آدمی اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس نیک کی وجہ سے اس مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ مردے کی وجہ سے مقتدی کی مغفرت ہو گئی، بہت سے مقتدی ایسے رہتے ہیں کہ مقتدی کی وجہ سے مردے کی مغفرت ہو گئی۔ ادھر یہ کیا فرما رہی ہے کہ مجھے رات میں دفن کرنا، دن میں دفن نہیں کرنا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ کیوں رات میں کیوں کرنا؟ کہ میں جب تک زندہ تھی مجھے صرف 2 آدمیوں نے دیکھا ہے، مجھے صرف 2 آدمیوں نے دیکھا ہے، تو میرے حضور نے دیکھا ہے، میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا ہے، یا میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا ہے، ان کے علاوہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جو ہے جسم پر کسی کی نظر پڑے، یہ کسی کو، تو ان کو رات میں دفن کیا گیا۔ جب ان کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، قبر کھود دی تھی، تو قبر کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے تھے۔ ادھر بھی آ جاؤ تھوڑا، 2-4 ساتھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے قبر کے پاس، اور قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قبر، آج تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر کون آنے والا ہے، کہ آج تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو زبان دی، قبر بولی بتاؤ کون آنے والا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج دونوں جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ آج تیری قبر کے تیرے اندر آنے والی ہیں، ذرا ان کے ساتھ اچھا اور نرمی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں قبر کے اندر سے کیا آواز آئی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، مجھے یہ بالکل نہیں بتاؤ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کا بھائی ہے، مجھے یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ کون کس کا بیٹا ہے، یہاں تو یہ چلے گا کہ کس نے کیا اعمال کیے ہیں، یہاں تو اعمال چلیں گے۔ یعنی یہ جو آواز آئی ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ کون کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، مجھے نہیں بتاؤ، مجھے اعمال، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ آواز حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ ہماری عورتوں کے لیے تھی آواز، یہ ہماری عورتوں کے لیے آواز تھی کہ جب قبر کے اندر سے آواز حضرت فاطمہ کے لیے آئی کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری عورتیں کون ہوتی ہیں؟ آج ہماری عورتوں کو دیکھیں کہ کس طرح، آپ نے بارہا سنا ہوگا وہ جو 6 گنہگار جو عورتیں ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا ان کے بارے میں، 6 گنہگار عورتوں کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو رہے تھے، آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو آپ رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج پہ جب آسمانوں پر گیا تو میں نے جنت کی سیر بھی کی اور میں نے جہنم کی سیر بھی کی، لیکن میں نے جہنم میں 6 قسم کی عورتوں کو دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا تھا، تو ان کے بارے میں سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ کون عورتیں ہیں، وہ 6 عورتیں کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، کہ اس کو سر کے بالوں سے لٹکایا ہوا ہے، سر کے بالوں پر باندھے ہوئے ہیں، باقی پوری نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ یہاں کوئی آدمی اگر کسی کو بولو بھائی 5 منٹ ایسا ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں ٹھہر سکتے، کوئی 5 منٹ ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں ٹھہر سکتے، ہاتھ دکھ جاتے، تو پھر اسی کو کسی آدمی کو سر کے بالوں سے ایسا اٹھایا جائے، کوئی برداشت کرے گا کیا؟ وہ بھی عورت جو نازک ہے، کمزور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو جہنم میں سر کے بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، سر کے بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی،
اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا رسول اللہ اس کو کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کو ایسا کیوں لٹکایا ہوا ہے، ان کو ایسا کیوں لٹکایا ہوا ہے سر کے بالوں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت جبرائیل سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے گھر سے ننگے سر بازار میں جاتی تھی، اور یہ وہ عورت ہے کہ اس کے بالوں پر غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے سر سے دوپٹہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے دوپٹہ بالکل ختم ہو چکا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ایسا تھوڑا یوں دوپٹہ پیچھے ہو گیا تو 2 بال نظر آ گئے. کتنے بال؟ 2 بال، پورا سر نہیں، صرف 2 بال نظر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، وقت کو روک دیا. یعنی 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روکا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا کہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے کہ جس گھڑی میں میرے حبیب کی بیٹی کے بال کھل گئے اور وہ گھڑی دنیا میں جو ہے وہ گھڑی، اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ وہ گھڑی آنا ہی نہیں کہ جس گھڑی میں حضور کے بال. تو ان کو جب معلوم ہوا کہ میرے بال، جب انہوں نے بال کو ایسا ڈھک لیا تو پھر وقت کو شروع ہوا، وقت کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو معلوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، کتنی عمر؟ 40 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ اپنے دوپٹے کو ہٹا لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو سب کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ کیفیت ایسی ہو جاتی تھی، پورے پسینے میں ہو جاتے تھے. تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں. جب آئے تو انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا. یہ بہت قیمتی بات ہے سننے کے لائق. ہم اپنے گھروں میں جا کر بتائیں یہ بات. اب مردوں کے تعلق سے تو بات ہوتی رہتی، لیکن خواتین کے تعلق سے باتیں نہیں ہوتی. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی کوئی اپنے گھروں میں کوئی ایسا مہینے میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کوئی ایسا اجلاس کرائیں کہ بستی کی جتنی بھی خواتین ہیں سب کو اکٹھا کریں اور وہاں پر کسی کو بلا کر خواتین کے بارے میں کوئی بات بتائیں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے. اب ہم لوگ جمعے میں آ جاتے ہیں، سنتے رہتے، لیکن ہماری خواتین کو معلوم ہی نہیں. اب کچھ کتنی عورتیں تو ایسی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ نماز روزے جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں صرف 4 کام کریں. عورتیں کیا؟ صرف 4 کام کرو جنت میں جائیں. کتنا آسان ہے، یعنی مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو نہایت ہی آسان ہے جنت میں جانے کے لیے. تو حضور نے فرمایا عورت 4 کام کرے جنت میں جائے. کیا کام؟ پہلا کام یہ کرنا کہ عورت جب 10 سال کی ہو جائے بچی تو وہ نماز پڑھے، بس نماز پر قائم ہو جائے، نماز پڑھے اور دائمی طور سے نماز پڑھے، ایسا نہیں کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام کیا؟ جب بالغ ہو جائے تو روزے رکھے، جب بالغ ہو جائے تو روزے رکھے، دوسرا کام ہے. تیسرا کام کیا ہے کہ جب جوان ہو جائے بچی 18 19 سال 20 سال کی ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچائے. اور چوتھا کام جب شادی ہو جائے تو شوہر کی عزت کرے. بس حضور نے فرمایا کہ عورت یہ 4 کام کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے غیر محرموں سے، اور اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کی عزت کرے. بس یہ 4 کام کرے. اور عورت کے لیے جب انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے کہ آپ جس دروازے چاہیں داخل ہو جائیں. کتنا آسان ہے جنت میں جانا عورتوں کے لیے. لیکن ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک ہماری عورتیں بازار میں نہیں جاتی ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی. جب تک بازار میں اپنے من پسند کے کپڑے خریدتے. ادھر حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں 20 پیون لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا حضور سے، انہوں نے کبھی نہیں کہا. ایک مرتبہ گھر میں فاقے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور ایک جنگ ہوئی تو جنگ میں 5-6 ہزار بکریاں آئی مال غنیمت میں. تو حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ جائیں حضور سے تھوڑی چند بکریاں مانگ کر لے آئیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں، یہ فاقہ ہے بہت زیادہ، کچھ بھی نہیں، آپ جائیں مانگ کر لے آئیں. مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، میں کیسے جاؤں، آپ جائیں ذرا مانگ کر لائیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گئی، تو حضور کو اپنے فاقوں کے بارے میں بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو لینے آئی ہو یہ میں تمہیں دے تو دوں گا، لیکن یہ چند دن کی چیزیں ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہارا، یہ چند دن کی چیزیں ہیں، کیوں نہ ہو میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں کوئی چیز دوں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فرمایا کہ ادھر تو 5000 بکریاں ہیں، اور میں ادھر تمہیں 3 جملے دے رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے. یہ 3 مرتبہ، یہ 3 جملے 33 مرتبہ پڑھنا، یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہیں. اب آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ یہ چاہیے یا 5000 بکریاں چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جملے چاہیے، بکریاں نہیں چاہیے. آج کل ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ بس پیسے ہونے چاہیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. تو انہوں نے کیا اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا. جب سر سے دوپٹہ ہٹا دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے.
یعنی وقت کے نبی موجود ہیں، وقت کے نبی موجود ہیں، اور وقت کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے نبی موجود ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ فرشتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے جا چکے، چلے گئے، فرشتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سر کو بھی ڈھک لیا، اچھی طرح جب ڈھک لیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ جو واپس آ گئے تو انہوں نے پوچھا، پھر فرمایا یا رسول اللہ فرشتے واپس آ گئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں فرشتے واپس آ گئے ہیں۔ تو حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نبی کے رہتے ہوئے، وقت کے نبی ہیں اور ہم سب کی ماں موجود ہے، ان کے رہتے ہوئے صرف انہوں نے اپنے تھوڑے سے بال دکھائے، تھوڑا سا دوپٹہ پیچھے کیا، تو وقت کے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، کیونکہ ان کے 2 بال کھلے ہوئے تھے، صرف کوئی 10-12 بال نہیں، پورا سر کے بال نہیں۔ آج ہماری عورتوں کے پورے سر کے بال کھڑے دکھ رہے ہیں اور وہ دکھانے کے واسطے جا رہی ہیں بازاروں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو ایسا دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی جہنم میں۔ وہ کون تھی؟ تو حضور نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے سر کے بالوں کو کھلا کر کے بازاروں میں گھومتی تھی، اپنے سر کے بالوں کو دکھاتی تھی۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، آج ہم یہ بات اپنی بیوی کو نہیں، یہ باتیں اپنی بھابھی کو بتائیں، یہ باتیں اپنی بہن کو بتائیں۔ بیوی کو تو کوئی بھی بتا دیتا، وہ تو بیچاری سنی لیتی، یہ باتیں ہم اپنی بہنوں کو بتائیں، بھابھیوں کو بتائیں یہ باتیں۔ اور دوسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی وہ عورت اپنی زبان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک ایسا کندہ ہوتا ہے اس کو زبان میں لٹکایا ہوا اور زبان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، اونچی آواز سے بولتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جس بیوی کو اور جس شوہر کا یہاں تک مقام ہے تو اس کے بارے میں اگر وہ بیوی اپنے شوہر سے زبان لڑائے اور اونچی آواز سے بات کرے تو فرمایا کہ اسی عورت کو جو دنیا میں اپنے شوہر سے ایسی اونچی آواز سے بات کرے گی تو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ابھی مرنے کے فوراً بعد، قیامت کے دن انتظار نہیں ہے، قیامت کے دن نہیں بلکہ ابھی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان کے بل اس کو لٹکائیں گے، زبان کے اوپر اس کو لٹکایا جائے گا۔ تو ہم یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کر بتائیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں کس طرح بے حیا ہو گئی ہیں۔ آج جو ہماری جو ہے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ صرف بے حیائی ہے کہ ہماری جو ہے گھروں کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے، بالکل حیا نہیں رہی۔ آج ہماری عورتیں ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک عورت 2 منزلہ گھر تھا اس کا، تو اوپر کی منزل میں تھی، نیچے کی منزل میں اس کے والد صاحب تھے۔ تو اس کے جو شوہر تھے صبح کام پر گئے اور اس سے کہہ کے گئے تم میری اجازت کے بنا یہاں سے جانا نہیں، میری اجازت کے بنا یہاں سے جانا نہیں۔ اور نیچے والد صاحب تھے تو والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، والد صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہوئی، نیچے سے آواز دے رہے ہیں آپ آؤ، آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے آپ آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے میں اوپر سے نیچے آؤں، لہٰذا جب میرے شوہر واپس آ جائیں گے تو میں ان کی اجازت لے کر نیچے آؤں گی، جب شوہر کی اجازت نہیں ہے تو میں کیوں نیچے نہیں آؤں گی۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کو کفن دفن سب کچھ ہو گیا، ان کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب ان کے شوہر رات میں آئے تو شوہر کو جب معلوم ہوا تو شوہر نے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے فرمایا اس عورت نے کہ آپ نے منع کیا تھا نا، میں اس لیے نہیں گئی نیچے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اللہ کی بندی تو چلی جاتی، یہ تو بہت بڑی غلطی کی۔ تو بات ختم ہو گئی۔ رات میں یہ عورت جب سوئی تو رات میں اس کو اپنے والد صاحب خواب میں دکھائی دیے کہ ان کے والد صاحب جنت میں ہیں۔ ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ جنت میں، آپ جنت میں کیوں، آپ کا کون سا عمل ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی آدمی جنت والا جنت میں جائے گا، جنتی آدمی جب جنت میں جائے گا تو اس کو اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہوگا کہ میں کون سے عمل کے بنا پر جنت میں جا رہا ہوں۔ ہر آدمی کو بتایا جائے گا، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو نہ بتایا جائے، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے کہ آپ اس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہے ہو، ہر آدمی کو پتہ ہوگا۔ اب انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ بھی آپ کا کون سا نیک عمل ہے، آپ کا کون سا نیک عمل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس نے تیری تربیت کی وجہ سے اپنے شوہر کی بات کو مانا، اور اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار ہے کہ اس کی فرما برداری کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ آج ہماری بیٹی کی شادی ہوتی تو ہم لوگ بولتے بس تو ایک بار بتا دینا ہم دیکھ لیتے اس کو، یہ نہیں، بیٹی کو یہ کہہ کر جدا کرنا کہ اب تیرا گھر وہی ہے، تجھے مرنا بھی وہیں سے ہے، سب کچھ وہیں سے کرنا، تو ان کو بات دماغ میں آتی۔ جب بھائی اور باپ یہ بولتے ہیں نا بس تو ایک بار فون کر دینا ہم آ جاتے، ہم اس کو دیکھ لیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے، پھر انہیں اس کے بھاؤ بڑھ جاتے، پھر وہ اپنے گھر میں لڑائیاں ایسی شروع ہوتی، پھر لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بچے کو یہ سمجھائے کہ آپ کا جرنا مرنا اور آپ کا سب کچھ وہی ہے، وہیں سے آپ کا جنازہ نکلے گا، آپ واپس پلٹ کے یہاں نہیں آنا۔
واپس پلٹ کے کبھی یہاں نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت حفصہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی ناراضگی ہو گئی۔ جب ناراضگی ہو گئی تو وہ پلٹ کر اپنے والد کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں واپس آ گئے۔ تو حضرت عمر نے جب ان کو پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہے، آج ہمارے گھر میں کبھی بھی آج ہمیں بیٹی پوچھتے نہیں کیوں آئی ہے، اپنی بیٹی کو پوچھے کہ بھائی آپ آئیے، آپ ابھی تو گئی تھی 10 دن پہلے، آپ 10 دن کے بعد پھر واپس آ گئے، کوئی بات تو نہیں ہے، گھر میں سب ٹھیک تو ہے، ان کو پوچھے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیوں آ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ میری کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراضگی ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے لیے آپ کے دروازے بند ہیں، پہلے آپ واپس جاؤ، ان سے صلح کر کے آؤ، جب تک آپ ان سے صلح نہیں کرتے آپ گھر میں داخل نہیں ہونا، آپ گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ان کو واپس بھیجا دیا تو واپس چلے گئے۔ جب چلی گئی انہوں نے صلح کی، واپس آئی، جب ان کو گھر میں گھسایا، جب ان کو گھر میں داخل کیا، تو آج ہم ہماری بیٹی آئے تو ان سے پوچھے بھائی کیوں آئی ہیں آپ کیوں آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت ساری حیثیتیں دی ہے۔ اسلام سے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ جب عورتوں کے مخصوص ایام آتے تھے تو ان کو مکے سے باہر پھینک دیتے تھے، مکے سے بالکل باہر، جب تک مکے میں داخل نہیں کرتے تھے تو ان کا وہ اپنے حیض سے فارغ نہیں ہو جاتی، جب حیض سے فارغ ہو جاتی جب ان کو گھر میں لاتے تھے۔ آج دیکھیں آج اسی عورت کے کھانا بھی بنانا حلال ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے گھروں میں برکت اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بنا نماز پڑھے کھانا بنا رہی ہے، اب ہم کتنا بھی کما لو، جب ایک لقمہ ایسے آدمی کے ہاتھ سے بنے گا جو عورت نمازی نہیں پڑھی تو ہمارے گھر میں قیامت تک برکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جب ہمارے گھر میں اگر ہمیں برکت کرنی ہے تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری عورتیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں، ایک آدمی تھا، وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس سے کسی نے پوچھا بھائی تو کائی کو نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا بھائی جو آدمی نماز پڑھے گا انہیں جنت میں جائے گا نا، ہاں پھر تو کائی کو نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا میری بیوی نماز پڑھتی ہے، وہ جنت میں جائے گی تو مجھے اس کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جانا، تو اس لیے اس سے فرمایا بھائی تو بھی نماز پڑھنا، دونوں جنت میں جائیں گے۔ نہیں، میں یہیں دکھی ہوں، اس سے میں یہیں پریشان ہوں، وہاں جا کے تو اور پریشان ہو جاتے، وہاں جا کے تو اور پریشان ہو جاتی، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی حور ہے نا، اگر وہ جنت کی حور دنیا میں صرف تھوک دے تو دنیا کا ایسا پانی، جس طرح شربت پیتے نا ہم، جس طرح شربت پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس پانی کو شربت کی طرح بنا دیں گے، اس پانی کو شربت کی طرح بنا دیں گے۔ اور اگر ایک بار اپنا روپٹہ آسمان سے جنت سے اگر حور دنیا میں لٹکا دے، صرف تھوڑا سا 1 انچ میں اگر دنیا میں لٹکا دے، تو اگر دنیا کی ہر چیز جو ہے اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آدمی دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اتنی خوبصورت کیوں ہو گئی، لیکن جنت میں جانے کے بعد حوریں سامنے ہوں گی، لیکن جب اپنی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ ہزاروں حوریں ہونے کے باوجود اس کو کوئی حور پسند نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا خوبصورت فرمائیں گے۔ اب بیوی کو دیکھتے نا ایک بار تو ایسی دکھتی، پھر دیکھو تو ایسی دکھتی، پھر دیکھو تو ایسی دکھتی دنیا میں، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ایسا نہیں ہے، جتنی بار اس کو دیکھیں گے تو الگ نظر، یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن معلوم تو ہوگا چہرہ وہی ہے، لیکن جتنی بار اس کو پلٹ کے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بار اس کو خوبصورت بنائیں گے، جتنی بار پلٹ کے دیکھیں اتنی بار اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ تو ہماری عورتوں کو پردے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو کسی نے، اب ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، اب بیوی تھی تو پردے میں تھی، بہت پردے میں تھی، اور انہوں نے برقع ورقع سب پہنا ہوا تھا، تو سامنے ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، اب اس نے چھیڑنا شروع کیا، ارے تم لوگ کیا ہے، تم لوگ قید میں کر کے رکھتے، پردے میں رکھتے، یہ رکھتے وہ رکھتے۔ تو اب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اس کو ایسا پسند نہیں آئے گا، اس کو ایسا سمجھ میں نہیں آئے گا، جو آدمی جیسا رہتا ہے اس کو ویسا سمجھانا، کہ تمہارے کو ایسا سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سمجھاتا ہوں ذرا۔ اب ان کے ساتھ ان کا خادم تھا، اب گرمیوں کے موسم تھے، ٹرین میں جا رہے تو خادم کو بولا، خادم کو آپ بولے کہ ذرا جوس بناؤ، شکنجی بناؤ۔ اب اس نے جو ہے پانی نکالا، پانی کے اندر چینی گھولی اور اس کے اندر نیبو گھولے، تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ اب منہ میں پانی آنے لگا تو اس نے فرمایا کہ حضرت مجھے بھی دینا تھوڑا۔ کیوں دینا بھائی تجھے؟ نہیں، گرمی کا موسم ہے، میں ذرا شربت بنتا ہوا دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جس طرح ہم نے شربت بنایا ہے، اور شربت بنانے سے جس طرح آپ کے منہ میں پانی آیا ہے، جب عورتوں کو اس طرح کھلے عام لے کے پھریں گے تو لوگوں کے منہ میں اس طرح پانی آتا ہے، لوگوں کے منہ میں اس طرح پانی آتا ہے، اور جو اس طرح عورتیں پھرنے والی ہیں اس کو سمجھ میں آیا۔ اور ایک اور بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا نا بھئی یہ پردہ کیا ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ پردہ کیا ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو انہوں نے فرمایا اپنے ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ، بچے کو 2 روپے دیے اور فرمایا کہ چاکلیٹ لے کے آؤ۔ وہ بچہ چاکلیٹ لے کے آیا، اب انہوں نے دونوں چاکلیٹ کو لیا، ایک چاکلیٹ کا وہ اوپر کا وہ اتار کا اس کو مٹی میں ڈال دیا، اور دوسری چاکلیٹ کو ایسے ہی ڈال دیا، تو بچے سے کہا کہ تو کھا، تو بچے نے جو اس کو چاکلیٹ میں پنی کور اتار دیا تھا اس کو پھینک دیا تھا، وہ نہیں لی، تو بچے نے کون سی چاکلیٹ لی؟ جس پر کور چڑھا ہوا تھا۔ آج ہمارے سامنے بھی کوئی چاکلیٹ تو ہم بھی وہی چاکلیٹ لیتے نا، جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہم بھی وہی چاکلیٹ لیتے، تو بچے نے اس چاکلیٹ کو اٹھایا، تو اس جو غیر مسلم تھا، انگریز تھا، جس نے اعتراض کیا، اس کو بتایا کہ اب بھی تیرے سمجھ میں آیا نہیں آیا، تو اس کا میرے سمجھ میں آ گیا،
میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس عورت کی عزت بھی اتنی ہے کہ جو عورت پردے میں رہتی اس چاکلیٹ کی طرح ہے، جب چاکلیٹ کو کور سے باہر نکال دیا تو اس کی کوئی عزت نہیں رہی، اس پر مکھی بھی بیٹھتی، اس پر لوگوں کی نظریں بھی جاتی، اور کوئی تو اس پر قدم بھی رکھ دیتا کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ تو جب ہماری عورتیں ایسی بے پردہ باہر نکلیں گی تو ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ایک عورت تھی، بڑی باپردہ تھی، اچھی تھی، لیکن نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد اس عورت کو جو ہے اس آدمی کو عورت پسند نہیں آئی، کیا تم پردے میں رہتے ہمیشہ، یہ پردے میں رہتی، پردے میں کو کچھ بھی نہیں، تو وہ عورت نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو 1 سال ہو گیا تو ایک بچہ پیدا ہوا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو 1 سال تک وہ پردے میں رہی، تو اب تک فل پردے میں تھی وہ، لیکن 1 سال جب ہو گیا تو ذرا محبت بھی کم ہو جاتی ہے نا، جب شادی کے بہت زیادہ دن ہو جاتے تو محبت کم ہو جاتی، تو جب محبت کم ہو گئی تو دوسرا سال شروع ہوا تو اور آدمی نے اس کے اوپر ظلم زیادتی شروع کی، تو یہ پردہ وردہ ختم کر، ہمارے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پردہ وردہ۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو جیسا کہتا ہے ویسا کر لی تو پردہ تھوڑا ختم ہوا۔ پھر ایک اور بچہ ہوا، پھر ایک اور بچہ دوسرا ہو گیا، 2 بچے ہو گئے۔ اب جب دوسرا بچہ ہونے کے بعد اس نے بالکل ہی پردہ ختم کر دیا کہ اب ہمیں بالکل ہی پردہ والی عورت کی ضرورت نہیں، بالکل پردہ ختم کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بالکل پردہ ختم کر دیا، اب پردہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب تیسرا بچہ ہوا تو 3 بیٹے ہو گئے۔ جب 3 بیٹے ہو گئے، 3 بیٹے جوان ہو گئے، تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ وہ شوہر اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بیٹھے ہوئے تو اس نے پوچھا کہ مجھے 30 سال ہو گئے شادی کو، آج تک تیرا پردے کا معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، تیرے پردے کا معاملہ میرا آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہی رات کو میں تمہیں سمجھا دوں گی کہ میرا پردہ کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں سمجھنے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرنا، باہر صحن میں بیٹھنا اور میں اندر روم میں روؤں گی، زور زور سے چلاؤں گی، روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، جب میرے بیٹے آئیں گے تو میں ان سے کچھ کہوں گی تو آپ خاموش رہنا۔ کہ ٹھیک ہے۔ تو رات ہوئی، شام ہوئی، جب ایک بیٹا آیا، پہلے وہ بیٹا آیا کہ جو پردے میں جس کی پیدائش ہوئی، جس کی پیدائش کب ہوئی؟ پردے میں ہوئی جس کی پیدائش، وہ بیٹا آیا تو ماں زور زور سے رونے لگی۔ تو جب وہ بیٹا آیا تو ماں سے پوچھا کہ ماں آپ کیوں رو رہی ہیں، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے والد صاحب نے بہت مارا ہے اور بہت ذلیل کیا ہے، مجھے مارا ہے اور ڈنڈوں سے مارا ہے، ایسا مارا ہے ویسا مارا ہے۔ تو اس بچے نے کہا میں صفائی کروں گا، آپ کو دوبارہ نہیں مانیں گے، وہ دوبارہ ماریں گے نہیں، میں صلح صفائی کروں گا، وہ آپ کے جو ہے شوہری تو ہے، مار دیا تو کیا ہوا، میں ان کو سمجھاؤں گا، ایسا کہہ کر چلے گئے اور والد صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو سمجھانے لگے۔ اب دوسرا بیٹا آیا، یہ دوسرا بیٹا کون ہے؟ جو تھوڑے پردے میں ہوا تھا۔ اب وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا انہوں نے، رونے لگی۔ میں کہا بھائی کیوں رو رہی؟ میں کہا کہ مجھے تمہارے والد صاحب نے بہت مارا۔ اچھا مارا ہے، میں اس کو ابھی دیکھتا ہوں۔ اس نے گالی گفتار دیا، چلا گیا۔ اب یہ تھوڑے پردے میں، اب ایک بالکل بے حیائی میں پیدا ہوا۔ اب یہ تیسرا بچہ آیا، جب تیسرا بچہ آیا تو ماں رونے لگی۔ پھر ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب نے مجھے بہت مارا۔ اچھا، وہ بچہ باہر گیا اور ڈنڈا لے کے آیا، اپنے والد صاحب کو خوب مارا، اپنے والد صاحب کو خوب مارا۔ تو یہ مارا، بات ختم ہو گئی۔ تو دوسرے دن صبح کو جب وہ آدمی خود بولا، مجھے سمجھ میں آ گیا، جو ہمارا بچہ اس حال میں پیدا ہوا تھا کہ ہم فل پردے میں تھے، تو اس بچے نے میری بھی قدر کی، آپ کی بھی قدر کی، اور جو بچہ اس حال میں پیدا ہوا کہ جو تھوڑے پردے میں پیدا ہوا، تو وہ بچہ صرف گالی دی، اس نے مارا نہیں، لیکن جو بچہ بے حیائی میں پیدا ہوا تو اس بچے نے والد صاحب کو مارا۔ تو ہم لوگ ابھی یہ سمجھے، آج ہماری، میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائے، آج ہماری اولادیں اس لیے نافرمان ہیں کہ ہماری اولادیں روشنی کی اولاد ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ بس اشاروں میں سمجھ جائے، ہماری اولادیں روشنی کی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا کبھی جسم تک نہیں دیکھا، کبھی جسم تک نہیں دیکھا۔ آج ہماری پوری اولادیں روشنی کی اولادیں ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ اس بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں، اور حضرت علی کے 17 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 9 بیویوں میں سے کسی کا جسم مبارک نہیں دیکھا، اس لیے ان کی اولاد فرما بڑھ جاتی۔ آج ہماری اولادیں اس لیے نافرمان ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ ہماری اولادیں سب لائٹ کی اور اجالوں کی اور روشنی کی اولاد ہیں، اس لیے ہماری اولادیں نافرمان ہیں۔ اس لیے ہم چاہیے کہ جب ہم میاں بیوی دونوں رہیں ساتھ میں تو ایک دوسرے کا جسم نہ دیکھیں اس طرح بے حیائی کی طرح، یہ تو کتوں والا کام ہے، تو اولاد کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے اولاد کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں کہ والدین کے 3 حق ہیں اولاد کے اوپر۔ کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھے، اس کا نام اچھا رکھے۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی نیا نام بتاؤ۔ اب ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی عبدالواحد صاحب، ان کے پاس ایک آدمی آیا، بھائی ہمارا بیٹا ہوا ہے، اب ذرا نام بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کا نام علی رکھ لو، عثمان رکھ لو، یہ رکھ لو، بہت سارا نہیں، کوئی نیا نام۔ اب وہ نیا نام بتاتے رہے، مفتی صاحب کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس 2-4 نئے نام ہیں، اور ایسے نئے نام ہیں خدا کی قسم آج تک یہ نام کسی نے نہیں رکھے۔ کیا؟ ان کا فین رکھ لو، نام فین رکھ لو۔
کہا یہ کیسے مذاق کر رہا ہوں؟ نہیں یہ دیوار رکھ لو، اینٹ رکھ لو، پتھر رکھ لو، خدا کی قسم یاد تک کسی نے نام نہیں رکھے۔ تو ہم اپنے بچوں کا نام اپنے صحابہ کے نام پہ رکھے، اور ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں۔ کیوں؟ اب کبھی موقع آئے گا تو میں محمد نام کی پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ٹھہرے ہوں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ٹھہرے ہوں گے، اور سامنے تمام مخلوق میدان حشر قائم ہوگا، اور میدان حشر پر سب لوگ جمع ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً جوش آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جنت میں جاؤ۔ کیا فرمائیں گے؟ محمد کھڑے ہو جنت میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور کو۔ کس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضور کو۔ تو اب کیا کریں گے؟ جتنے بھی لوگوں کا نام محمد ہوگا سب ٹھہر جائیں گے، جتنا لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سب کے سب ٹھہر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا نا محمد ٹھہر جاؤ، تم لوگ کیوں ٹھہر گئے؟ تو یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں رکھا نام محمد؟ محمد نام کیوں رکھا؟ تو فرمائیں گے وہ جو لوگ ٹھہرے ہوں گے وہ فرمائیں گے اللہ ہم نے آپ کے حبیب کے پیار میں، ان کی محبت میں اب آپ نے اپنا نام یا اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہے، ان کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ نے ان کی محبت میں نام محمد رکھا ہے آپ سب جنت میں جاؤ۔ حالانکہ ہمیں یہ نام پسند نہیں ہے، ہم شیخ لگاتے، شیخ سید لگاتے، سوب لگاتے، پٹھان لگاتے، لیکن محمد لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محمد لگائیں۔ تو جب آدمی کا نام محمد ہوگا تو وہ جنت میں بالکل آسانی چلا جائے گا۔ ابھی میدان حشر قائم ہے، ابھی سوال و جواب کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کھڑے ہو، تو جن کا نام محمد ہے ان سب کو جنت میں لے کے جائے۔ جن کا امام بخاری علیہ رحمہ کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ امام بخاری کا نام امام بخاری نہیں ہے، ان کا نام محمد ہے۔ تو وہاں کے بادشاہ کو، جو بادشاہ تھا اس کو محمد نام سے اتنا پیار، اتنی محبت تھی کہ اس نے ایک باقاعدہ قبرستان بنایا۔ جب قبرستان بنایا تو اعلان کیا، آج بھی آپ دیکھ سکتے ادھر سمرقند ہے، ادھر بخارا ہے، بیچ میں ایک جگہ خرطنگ ہے، کیونکہ اب امام بخاری علیہ رحمہ کا انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو معلوم ہوگا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے قبرستان بنایا، تو قبرستان بنایا، قبرستان کے باہر لکھ دیا کہ جس آدمی کا نام محمد ہوگا اس قبرستان میں صرف وہی دفن ہوگا، دوسرا کوئی آدمی دفن نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے محدث کا انتقال ہوا تو انہیں اجازت نہیں دی۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، خرطنگ کے اندر جو قبرستان ہے اس قبرستان کے باہر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں آدمی وہ دفن ہوگا کہ جس کا نام محمد ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں جو قبر مبارک بنی وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی قبر بنی، امام بخاری کا نام محمد تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں، ایسا نہیں کہ ایسا نام جو نیا نام کہاں سے لائے بھائی، کہ یہ نام پسند نہیں ہے آپ کو، یہ نام پسند نہیں آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ابو بکر جیسا بنے، ہمارا بچہ علی جیسا بنے، عمر جیسا، عثمان جیسا بنے، امیر معاویہ جیسا بنے، آپ کو یہ پسند نہیں، ہمارا نیا نام تلاش کر رہے ہیں۔ تو والدین کا جو حق ہے، سب سے پہلا حق ہے اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، ایسا نام رکھے جو خوبصورت ہو، اسلامی ہو، جس کے معنی بھی اچھے ہوں۔ اور دوسرا دیکھو ایسے ناموں سے بچے، جیسا کسی آدمی نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا رحمت، اب اگر کوئی آیا بلا رہا رحمت، اب اس نے یہ بول دیا کہ رحمت نہیں ہے، جب اس نے یہ بولا نا رحمت نہیں ہے تو ہم رحمت سے محروم ہو گئے، تو ہمارے گھر میں کوئی رحمت نہیں ہے۔ اس طرح شفا، ہم نام رکھتے ہیں شفا، تو یہ نام بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آیا آواز دی بس شفا ہے، اب اس نے گھر والوں نے بولا یہاں کوئی شفا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے شفا کا انکار کر دیا۔ تو ہم ایسے نام رکھیں، ایسے بہت سارے نام ہے، اتنا وقت نہیں آپ کو بتاتا۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ دوسرے حق یہ ہے کہ والدین کا کہ اپنے بچے کو تعلیم اچھی دے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کا کہ اپنے بچے کی جو ہے شادی اچھی جگہ کرے، اچھی جگہ شادی کرے، اس کو تعلیم دلا کر ایسی جگہ شادی کرے جہاں وہ خوش رہے، ایسا نہیں۔ اور یہ پیار محبت کے ڈھکوسلے ہمارے نوجوان نے پیار محبت کے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی آج کل کتنے لو میرج چل رہے ہیں، کوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ لو میرج کرنے والا کبھی بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ اور جو لڑکی تمہارے ساتھ بھاگ گئی، ٹھیک ہے بھاگ گئی، شادی ہو گئی، اب یہ جو شوہر ہے نا جس کے ساتھ بھاگے، اس کو پوری زندگی ڈر رہتا یہ کہیں میرے ساتھ بھاگے نا کسی دوسرے کے ساتھ نہ بھاگ جائے، اس کو ڈر رہتا۔ اب یہ جو ادھر بھاگ کر آئی ہے، اس کی نند اس کو کیا بولے گی؟ ارے ہم بیاہ کے عزت سے گئے۔ اس کی دیورانی جٹھانی کیا بولیں گی؟ ہم عزت سے آئے، ہمارے کو 100 آدمی لینے گئے تھے، تو کیسا ہے تو بھاگ کر آئی۔ اور دوسری بات، آج بھاگ گئی ٹھیک ہے، کل کو اگلے 15 سال کے بعد آپ کے بچے جوان ہوں گے، جب آپ کے بچوں سے پوچھا جائے گا، آپ کے بچوں سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا کہ بھائی اس کی ماں ایسی تھی بھاگ کر آئی تھی، اس کے باپ ایسے کسی کو بھگا کر لے آئے، آپ کے بچوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد آپ سے یہ سوال کریں گے تو آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور ایسا آدمی جو بھاگ کر شادی کرتا ہے، جو لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو، ایسا آدمی عزت معاشرے میں سماج میں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ وہ کتنا بھی کوشش کر لے، کتنا بھی اپنا نمبر بنا لے، لیکن اس کی عزت کوئی نہیں کرے گا، صرف اوپر زبان سے عزت ہے، اس کے اندر سے کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ جب لکھ دیا ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ شام کے تھے۔ زلیخا کہاں کی تھی؟ یمن کی تھی۔ ملایا کہاں؟ مصر کے اندر ملایا۔ کس طرح ملایا؟
تو اب یہ یوسف علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی تو وقت اتنا ہی ہے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ جمعے کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے. انشاءاللہ آپ آنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا سننے میں, آپ کو مزہ بھی آئے گا, ہمیں بھی مزہ آئے گا بتانے میں. آپ وقت اب لوگ آ رہے ہیں, دیکھو آدھے لوگوں کی تو ایسی عادت ہو گئی ہے, وہ ٹائم دیکھ لیتے 5 منٹ پہلے ہی چاہتے. یہاں جو بات ہوتی ہے ہم سب کے فائدے کے لیے بات ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پورا تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا. 12:40 کو بات شروع ہوگی انشاءاللہ 1:30 بجے تک. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.